اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتایا، لوگوں جب ایک انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اگر انسان اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، مومن و مسلمان ہے، اپنی دنیا کی خواہشوں کو اللہ کے واسطے قربان کر دیا، اپنی فجر کی نیند کو اللہ کے واسطے قربان کر دیا، اپنے ظہر اثر کے کاروبار کو اللہ کے واسطے قربان کر دیا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کی رشتہ داری قربان کر دی فجر اور عشاء پڑھنے کے واسطے، اپنی دنیا کی زندگی اللہ کے واسطے قربان کر دی، ایسے بندے کے تعلق سے اللہ کے نبی کہتے ہیں جب اس کے پاس موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آئے گا، وہ جنت کے کفنوں میں سے کفن لے کے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جو بندوں کی روح جنت کے کفے میں لپیٹی جاتی ہے، اللہ ہمارا بھی شمار ان میں سے کرتے ہیں، آمین۔ لایا جاتا ہے کفن، جنت کے کفنوں میں سے کفن لایا جاتا ہے، بیٹھتا ہے موت کا فرشتہ اس کے سرہانے اور کہتا ہے اے نیک روح، اے نیک شخص کی روح، اے اللہ کے فرما بردار بندے کی روح، اے مومن و مسلمان کی روح، نکل، تجھے اللہ اپنی رضا کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جیسے تم مشکیزے کا پانی کے بوتل کا ڈھکن کھول کے بوتل اونڈیلتے ہو، مشکیزے میں سے پانی آسانی سے نکل جاتا ہے، ایسے ہی وہ مومن کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بندہ جو حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی ہزاروں صدائیں کانوں سے ٹکرانے کے بعد نظر انداز کر دیا، ہزاروں تقریریں، خطبے، قرآن کی آیتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں سننے کے باوجود بھی اللہ کی راہ کی طرف نہیں آیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہے، نبی کی حدیثوں کا مذاق اڑانے والا ہے، وہ مومن نہیں، منافق، وہ کافر، وہ فاسق، وہ فاجر، وہ گنہگار بندے کے واسطے وہ موت کا فرشتہ جہنم کے بدبودار ٹاٹوں میں سے ایک ٹاٹ لے کر آئے گا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر کہے گا اے گنہگار کی روح، اے ناپکار کی روح، اے کافر، اے فاسق، اے فاجر کی روح، نکل، تجھے اللہ اپنے غصے، اپنے غضب کی طرف بلاتا ہے۔ روح تھرا جائے گی، روح ہیبت کے مارے نکلنا نہیں چاہے گی، جسم کے حصے میں چھپنے کی کوشش کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ موت کا فرشتہ، وہ کافر، وہ فاسق و فاجر گناہگار کے حلق میں اپنے پنجے کو دھسائے گا اور اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ کر نکالے گا، جیسے تم ململ کے کپڑے کو کانٹوں والے دھاڑ پر ڈال کر، درخت پر ڈال کر کھینچتے ہو، اس کا ایک ایک دھاگا کھینچا چلا آتا ہے۔ والتفت الساق بالساق، انسان پنڈلی سے پنڈلی ملاتا ہے، اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھول گئے دنیا کی محبت میں، بھول گئے یہ عالم کیا ہے، انسان یاد نہیں رکھنا چاہتا۔ میرے بھائی موت کا تذکرہ کرتے رہو، ہمیشہ اپنی زندگیوں کے اندر موت کا تذکرہ کرتے رہو۔ یہ دنیا کی چاہت جب بھی آئے دل میں، جب بھی یہ دنیا کی خواہش دل میں آئے، فوراً موت کو یاد کر لیا کرو۔ پھر ایک مرحلہ کیا، موت کے ساتھ ساتھ آخرت کا تذکرہ کرتے رہنا، موت کے ساتھ ساتھ آخرت کا کیا ہوگا، میدان محشر میں کیسے حالات ہوں گے، کیسا ماحول ہوگا قیامت کے دن کا، کیسے مسئلے ہوں گے، کیا کیا چیزیں رونما ہوں گی۔ ذرا دوست یاروں کے ساتھ، ذرا دوستوں کی محفلوں میں، ذرا دنیا داری کی باتوں کو ہٹا کر یہ باتوں کو بھی لاؤ، ذرا آخرت کی باتوں کو بھی تذکرہ کرو، ذرا کوشش تو کرو کہ جس دن اللہ فرشتے کو حکم دے گا کہ اے فرشتے مار، سور میں ایک پھونک، سور میں پھونک ماری جائے گی، کل من علیہا فان ویبقا وجہک ربک ذو الجلال والاکرام، کیا ہوگا، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جائے گا، کل من علیہا فان، سب کچھ تباہ تاراج کر کے رکھ دیا جائے گا، سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، تمہاری عالیشان عمارتیں، تمہارے گھوڑے گاڑیاں، تمہارے محل، تمہارے نوکر چاکر، تمہاری زمینداری، تمہارے سلطنتیں، تمہارے قبضے، تمہارے اپنی اولادیں، تمہارے اپنے کنبے قبیلے، تمہارا مال و جائیداد، کل من علیہا فان، سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یوم نطوی السماء، اللہ اکبر،
اللہ کہتا ہے قیامت کے دن اللہ اپنے سیدھے ہاتھ میں یا آسمانوں کو لپیٹ لے گا. اللہ اکبر. اپنے سیدھے ہاتھ میں یا آسمانوں کو لپیٹ لے گا. کوئی نہیں دنیا کے اندر سوائے ایک ساتھ کے. پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم. ارے کہاں ہے این الجبارون این المتکبرون. ارے اترا کے چلنے والے, ارے پیسوں پر اترانے والے, ارے حکومت پر اترانے والے, ارے وہ تکبر کرنے والے, لوگوں پر جبرن ظلم کرنے والے کہاں گئے جو اپنے آپ کو دنیا میں حاکم کہتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ لمن الملک اليوم. کس کی بادشاہ ہے آج؟ کوئی آواز نہیں دینے والا ہوگا. بڑے بڑے ترمخواں آئے, بڑے بڑے 30 مار خواں آئے, سب کچھ ملیا میٹ ہو کے چلے گئے. بڑے بڑے فرعون آئے, سب کچھ تباہ ہو کے رہ گئے. سب کوئی نہیں ہوں گے اس دن, سب کچھ تباہ ہوگا. ایک ذات ہوگی, سوال کرے گی وہ ذات لمن الملک اليوم. کون ہے آج کا بادشاہ؟ کون ہے, کس کی بادشاہت ہے آج؟ کوئی جواب نہیں دے گا. پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. سوائے اللہ کے کسی کی بادشاہت اب نہیں, سب کی بادشاہت ختم کر کے رکھ دی گئی ہے. کون سا دن ہے وہ دن؟ پھر سور پھونکا جائے گا, پھر سے خبروں سے اٹھایا جائے گا سارے کے سارے لوگوں کو. جب قیامت کے روزے محشر کا معاملہ ہوگا, ذرا پڑھو قرآن, ذرا پڑھو ترجمہ قرآن کا, ذرا تھوڑا تھوڑا تذکرہ کرنے کی کوشش کرو, اور یقین جانیے آخرت کے معاملے میں قرآن کی جتنی آیتیں آئی ہیں شاید ہی کسی اور مسئلے میں آئی ہوگی. آخرت کے مرحلے میں, آخرت کے مسائل پر, آخرت کی ایک ایک گھڑی پر جتنی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ, ایک ایک سورہ پڑھتے چلے جاؤ, پھر قیامت کا نقشہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بے شمار متعدد جگہوں پر قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہے گا کون سا دن ہوگا جناب؟ وہ دن وہ ہوگا جس دن دل پلٹ دیے جائیں گے, جس دن آنکھیں پھتریا دیا جائیں گی, جس کی آنکھوں کے اندر ندامت ہوگی, جس دن لوگوں کے کلیجے منہ کو آئے ہوئے ہوں گے, جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے, حمل والی عورتیں حمل گرا دیں گی. حضرت انس اور دیگر سے روایت ہے صحیح مسلم کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو حکم دے گا آدم کہاں ہو؟ آدم آئیں گے, کہیں گے یا اللہ میں حاضر ہوں, لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں, اللہ سلامتی چاہتا ہوں, اللہ آپ کے ہاتھ میں سلامتی ہے, اللہ حکم بجا لائیے, آپ کا اطاعت گزار بندہ ہوں, آپ کا اطاعت کا فرما بردار بندہ ہوں, اللہ حکم کیجئے. اللہ تبارک و تعالی کہیں گے آدم آدم اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کے گروپ کو الگ کرو, جہنمیوں کو چھانٹو, کانٹ چھانٹ کر جہنمی کو الگ کرو. آدم علیہ السلام اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ کیسے الگ کروں, کس کو جہنم میں کس کو جنت میں کیسے کروں یا اللہ, کیسی کاؤنٹنگ ہوگی, کیسی گنتی ہوگی؟ اللہ کہیں گے آدم تمہاری اولاد میں سے 1000 میں سے 999 کو جہنم میں, 1 کو جنتی لکھو. اللہ کے نبی کہتے ہیں جیسے ہی اللہ یہ حکم نازل کرے گا 999 جہنم میں جائیں گے, 1000 میں سے 1 جنت میں جائے گا. بچے بوڑھے ہو جائیں گے, حمل والی عورتیں حمل گرا دیں گی. اللہ یہ قیامت کا دن انسان بھلا بیٹھا ہے, سمجھتا ہے کہ یہ زندگی اصل اس کی زندگی ہے. روز محشر میرے بھائی وہ قیامت کا دن کوئی عام دن نہیں ہوگا. کلیجے منہ کو آئیں گے, آنکھیں جو ہے نا پلٹ جائیں گی وحشت اور ہیبت کے مارے. جانتے ہیں انسان کیا کہے گا؟ یقول الانسان یومئذ این المفر. انسان کو دنیا میں کوئی مشکل آ جاتی ہے, کوئی جرم کرتا ہے انسان, کوئی مشکل میں آ جاتا ہے, پولیس ڈھونڈنے لگ جاتی ہے, انسان بھاگ جاتا ہے, رشتہ داروں کے یہاں گاؤں کو بھاگ جاتا ہے, ملک بدر ہو کر ملک چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے, ایسی جگہ جاتا ہے جہاں پر کسی کو اس کا علم نہ ہو, بھاگ کر چھپنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دنیا میں مجرم. اور قیامت کا دن بھی کیا ہوگا؟ مجرم کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر. کہاں بھاگوں بھائی؟ کہیں چھپنے کی جگہ ہے کیا؟ کہیں چھپ جاؤں کیا؟ کوئی پناہ دینے والا ہے کیا؟ کلا لا وزر. کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے, کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے. آج تو رب کے حضور تجھے پیش ہونا ہے. اللہ اکبر. قیامت کا دن یاد کرو یہ دن کو بار بار.
अपने दिल के अंदर एक दिन में कम से कम 1 से 2 दफा क़यामत का तज़किरा होना चाहिए इंसान की जिंदगी में, कम से कम 1 से 2 दफा। और क्या होगा वो दिन? कौन सा दिन जनाब? आज दोस्तों के वास्ते रब की नाफरमानी, आज बीवी के वास्ते किसकी? बीवी के वास्ते रसूल की नाफरमानी, आज कुंबे कबीले के वास्ते इस्लाम की मुखालिफत। सुनो लोगों, वो क़यामत का दिन वो होगा यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखी व साहिबतिही व बनी। तुम दोस्तों पर मलियामेट होते हो, तुम भाइयों के वास्ते मलियामेट होने की कोशिश करते हो। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखी व साहिबतिही व बनी व उम्मिही व अबी। वो क़यामत का दिन तो वो दिन होगा, ना कोई दोस्त तुम्हारे साथ काम आएगा, ना तुम्हारा भाई कोई काम आएगा, ना तुम्हारी चोर और बीवी काम में आएंगे, ना तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे काम आएंगे। सब के सब एक दूसरे का दुश्मन बने होंगे, अल्लाह अकबर, मोमिनों को छोड़कर। ये क़यामत का मंजर, कोई किसी के साथ नहीं आएगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती है, कहती है एक दफा अल्लाह के नबी ने कहा क़यामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन लोग नंगे पांव नंगे बदन आएंगे अल्लाह के यहां। अम्मा आयशा बैठी हैं, कहा या रसूल अल्लाह, शर्म के मारे मर जाएंगे ना? हम तो जो है ना बापर्दा औरतें हैं, हम तो शर्म वालियां हैं ना। क़यामत के दिन तो ऐसा माहौल होगा, हम तो शर्म के मारे कैसा क्या एक दूसरे की तरफ लोग देखेंगे नहीं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा नबी से कह रही है और नबी कह रहे हैं आयशा आयशा तुम कहती हो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे जो है ना मुल्क और दीगर सूरतों की आयतें तिलावत की और कहा आयशा तुम एक तीसरे की तरफ देखने की बात करती हो। वो तरा नासु सुकारा वमा हुम भी सुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। आयशा उस दिन अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह का गैज़ व गज़ब, अल्लाह का गुस्सा इतना सख्त होगा। वो तरा नासु सुकारा वमा हुम भी सुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। लोगों, ये क़यामत के दिन लोग अल्लाह की हैबत की वजह से मदहोश होते फिरते दिखाई देंगे, ऐसे दिखेंगे जैसे वो नशे की हालत में है। हकीकत में नशा नहीं, वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, वो अल्लाह का अज़ाब और अल्लाह का गुस्सा होगा कि आदमी मदहोश हो जाएगा। अल्लाह, क़यामत का मंजर ये होगा मेरे भाई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहुत सारी रिवायतें इस सिलसिले में आई हैं। इसी तरीके से अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते, तिबरानी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंसान की जिंदगी में सबसे कठिन मरहला, सबसे सख्त मरहला उसकी मौत का होता है। क्या? देखो आप, इंसान पैदा हुआ, मां के पेट से निकलना आसान बात नहीं, फिर वो मरहला मुश्किल नहीं, इंसान का बड़ा होना, इंसान का जवान होना, इंसान की जिंदगी गुजारना, दुनिया के मसले मसाइल, दुनिया की मुसीबतें झेलना, दुनिया के अंदर कोई मसला नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा ये सारी मुश्किलों में सबसे मुश्किल वक्त उसकी मौत का वक्त होगा। फिर अल्लाह के नबी ने कहा फिर मौत के बाद, उसके बाद के मरहले मौत से ज्यादा सख्त होंगे। अल्लाहु अकबर।